الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ نجم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، فرائض منصبی کے حوالے پر آپ کی حیثیت و وحی الہی کا ان کے ساتھ نسبت قائم ہونا، یہ باتیں بنیادی آیتیں اس موضوع پر ہیں اور باتیں بھی اسی طرح. تو فرمایا کہ ان هو الا وحی یوحی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو باتیں آتی ہیں اور جو وہ سناتا ہے اپنی قوم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں ایک ایک فرد کو ناصحانہ انداز میں اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے قاصد بن کر ان کے پاس جاتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، یہ سب فرمودات آپ کے اللہ کی طرف نازل شدہ وحی کے احکامات ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. علمہ شدید القوی، یہ باتیں اللہ کے حکم کی جو باتیں ہیں، فرمودات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے ہیں اور آپ کو بتا دیے ہیں، سکھائے ہیں. شدید طاقت والی ہمارے قاصد نے، شدید القوا، قوا قوت کے جمع، یعنی ہمارا وہ قاصد جس کی ہر استعداد قوت کی بلندی پر ہے، بصارت، سماعت، شعور، عقل، حکمت، بصیرت، ایسی کوئی بات نہیں، چیز نہیں کہ جو قوت کے اعلیٰ پیمانے پر نہ ہو. اور پھر ذو مرۃ فاستوى، ہمارے یہ قاصد ایسا قاصد ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس قاصد کو ہم نے پیدائشی طور پر ہی طاقتور بنا دی ہے، اس کو ہم نے طاقتور بنا دی ہے، طاقت دی ہے اور طاقت کو اس کے قابو میں دی ہے. فاستوى کا معنی آپ یہی کر سکتے کہ وہ طاقتور ہے پیدائشی طور پر، اور اس طاقت پر اس کی بالکل گرفت ہے، اس میں بھی کوئی خامی، کمزوری یا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ادائے امانت میں یا پیغام پہنچانے میں یہ پتہ نہیں قابل یا کامل ہے یا نہیں. یہ اس کی وضاحت ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور ہمارا یہ قاصد افق کی بلندی پر ہے، یا افق کی بلندی پر تھا یا ہوگا، جس طرح کے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اللہ رب العزت کے احکامات کے اجرا سے متعلق، اللہ رب العزت کے فرمودات کو ان کے مقام تک پہنچانے سے متعلق، وہ افق، اور یعنی وہ ایریا، کائنات کا وہ ایریا جہاں سے سورج طلوع اور غروب ہو، تو وہ افق اعلیٰ پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جبریل علیہ السلام کو چند ایک بار ان کی اصلی حلیہ میں دیکھا. ایک بار تو آپ نے فرمائش بھی کی تھی، اور پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے امر سے بغیر اطلاع کے اپنے اصلی حالت اور حیثیت دکھا دی تھی، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مضطرب اور پریشان ہو گئے تھے کہ یہ اتنی طاقتور چیز یہ کیا ہے، کون ہے. تو جب مانوس ہو گئے اور پتہ چل گیا کہ یہ تو خیر اللہ کا قاصد ہے، یہ امین ہے، مطاع ثم امین، یہ سورہ تکویر میں غالباً کہ مطاع یعنی اطاعت شعار، طاقت کی بھرپور مالک، لیکن اطاعت اتنی کہ سر منہ ادھر ادھر نہ ہو، اور امین اتنی امانت دار کہ اس میں ایک ذرے کی خیانت کے بعد بھی متصور نہیں ہوتا. ثم دنا فتدلى، افق اعلیٰ پر تو تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ قریب آیا، اور قریب سے قریب تر آ گیا، اتنا قریب فکان قاب قوسین، اتنا کہ دو جو کمان کے آپس کے کونے ہیں کتنے ان میں فاصلہ ہوتا ہے، اتنے ہی قریب آ گیا. اور مقصد وہی مانوس ہونا اور مانوس کرنا، وہ اللہ کے قاصد خاص ہے، اللہ کے دیگر قاصد خاص کی طرح. جبریل علیہ السلام اللہ کا قاصد ہے انبیاء علیہ السلام تک، اور انبیاء علیہ السلام پھر امتوں کو پہنچانے کے لیے اللہ کے قاصد ہوتے ہیں، کہ جن کا تسلسل اور تکمیل بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی ہے. آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اب اللہ رب العزت اپنے بندے پر جو وحی نازل فرمانا تھا یا فرما دیتے ہیں، وہ اللہ رب العزت نے نازل فرما جو کہنے کی باتیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے فرمایا. تو یہاں بھی اور معراج کے موقع پر بھی اور عام حالتوں میں جو وحی کی صورت اور نزول کی حالت و کیفیت ہوتی تھی، وہی کہ اس انداز اور کیفیت میں جبریل علیہ السلام آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے، اور نزول وحی کی یہ کیفیت ہوتی لمحوں میں، لحظوں میں. بہت ساری آیتیں بھی نازل ہوتی ہیں. یہ لحظات مشکل تو بہت ہوتے تھے، بہت سنگین ہوتے، بہت وزنی ہوتے تھے. سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ یہاں تک بھی دیکھا کہ شدید ترین سردی کی حالت میں جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک سے عرق کے قطرے ٹپکتے تھے. تو اللہ رب العزت نے یہ قاصد جو بھیجا ہے اور امتوں تک، اقوام تک جو باتیں آپ کی پہنچ جاتی ہیں، یہ دراصل اللہ کی باتیں ہیں جو اس طاقتور اور امانت دار قاصد نے ان کو اللہ کے حکم سے بتائے ہیں، ان کو سکھائے ہیں، ان کے سامنے رکھے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلایا ہے. آج کی باتیں اتنے تک، اور انشاءاللہ آیتوں کی مزید باتیں اگلے نشست میں عرض کریں گے. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات ہمارے اور آپ کی دین و دنیا کی خیر کے سبب بن جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ